فتنوں کے متعلق عرض کیا جا رہا تھا، تو دیگر فتنوں میں سے ایک فتنہ نساء، عورتوں کا فتنہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں شہوت کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ عورت کا فتنہ قرار دیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، سب سے بڑا فتنہ۔ اور ایک جگہ روایت میں فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، یہ عورتوں کا فتنہ ادھر حقیقت شیطان کے جال ہے، اور شیطان اس طریقے سے مردوں کو شکار کرتا ہے۔ جہاں آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، یہ دنیا ایک سامان ہے، استعمال کی چیز ہے، اور اس میں بہترین استعمال کی چیز نیک خاتون ہے۔ دونوں پہلو ہیں۔ اگر یہ عورت سنور جائے، بن جائے، تربیت ہو جائے، نیک ہو جائے، پارسا ہو جائے، پاک دامن بن جائے، با حیا بن جائے، تو یہ قوم کا سرمایہ ہے۔ سوسائٹی بنتی ہے عورتوں کے بننے سے، ملک سنورا کرتے ہیں ماؤں کے سنورنے سے، قومیں اچھا ہوا کرتی ہیں جب ماؤں کو تربیت کرنا اچھا آئے۔ اس لیے لکھا کہ اچھی مائیں جس قوم کو مل گئیں تو وہ قوم بن گئی، وہ معاشرہ بن گیا۔ بڑا اہم کردار ہے انسانی معاشرے کے اندر خواتین کا، لیکن اگر یہ راہ سے ہٹ جائے اور اسلام کی عطا کردہ خوبصورت ہدایات سے محروم ہو جائے تو پھر معاشرے کا اسے برباد کرنے کے لیے کوئی چیز اور درکار نہیں ہے۔ ایک یہودی جس نے مسلمانوں کی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے، جسے مستشرقین کہتے ہیں، اس نے لکھا کہ اس امت محمدیہ پر اتنی ہلاکت اور بربادی 1000 حملے کرنے سے بھی نہیں آئے گی جتنا اگر اس کے اندر تم عریانیت کو اور موسیقی کو عام کر دو۔ 1000 حملے کر دو، اتنی برباد نہیں ہوگی یہ امت جتنا یہ کہ اس کے اندر عریانیت، فحاشی اور موسیقی کو عام کر دو۔ یہ ہزاروں حملوں سے زیادہ خطرناک حملہ ہے، اور جس کا آج مسلمان شکار ہیں۔ جب محمد قاسم سندھ آنے لگا اور اپنی ایک بہنا کی دوپٹے کی حفاظت کی خاطر بغداد سے، نوجوان لڑکا تھا، عرب تھا، 17 سال کا نوجوان، کیا عمر ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں مسلمان نوجوانوں میں غیرت کا خون ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی ماؤں کے اندر غیرت ہوا کرتی تھی، اور انہوں نے غیرت والی زندگی دیکھی ہوتی تھی۔ انہیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی ظالم، کوئی بدبخت مسلمان بیٹی پر ہاتھ ڈالے۔ تو راجہ دار جس نے سندھ میں ایک مسلمان بیٹی کا دوپٹہ کھینچا تھا، تو وہاں سے اس نے لشکر تیار کیا، اور تیار کر کے جب بغداد سے سندھ آنے لگا تو فکر مند ہوا کہ سندھ کی گلیوں سے ناواقف ہوں، یہاں کے علاقے سے واقف نہیں ہوں، فوج کا پتہ نہیں ہے، طاقت اس کی کتنی ہے، حالات پتہ نہیں کیسے ہوں گے، فکر مند تھا۔ لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ راجہ دار بڑا ہی بے حیا قسم کا انسان ہے، اس نے اپنی بہن سے شادی رچائی ہوئی ہے، جب یہ سنا تو محمد قاسم مطمئن ہو گیا۔ ساتھیوں نے کہا بڑے فکر مند تھے، مطمئن ہو گئے؟ کب پتہ یہ چلا کہ وہ بے حیا ہے، اور جو بے حیا ہوتا ہے اس کے اندر غیرت اور شجاعت نہیں ہوتی۔ اب یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، ابھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات مسلمان جانتے تھے کہ جہاں حیا اور غیرت ہوگی وہاں شجاعت اور بہادری اور ایمان والی صفات آئیں گی، اور وہ یہودی
جنہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کا مطالعہ کر رکھا تھا وہ بھی اچھے طریقے سے جانتے تھے اگر انہیں غلام بنانا ہے اور انہیں اپنے ماتحت رکھنا ہے، انہیں اپنے نظام کے تحت رکھنا ہے، اور ان پر اگر حکمرانی کرنی ہے اور انہیں باندیاں بنا کے رکھنا ہے، ان کے مردوں کو غلام بنا کے رکھنا ہے اور خادم بنا کے رکھنا ہے، اور دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل کرنا ہے تو پھر طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر سے حیا نکال دو، ان کے اندر عریانیت کو، بے حیائی کو، فحاشی کو عام کر دو۔ اس لیے اگر وہ کچھ تعاون بھی کرتے ہیں، قرضہ بھی دیتے ہیں، تو پہلے پوچھتے ہیں تمہارا نظام تعلیم کیسا ہوگا۔ اگر ان نظام تعلیم کے اندر ان کا نظام بے حیائی کا پورا ہو رہا تو قبول ہے۔ اس انداز تعلیم ہو، یہ نصاب ہو، یہ طریقہ کار تعلیم ہو، تب تمہیں اتنا تعاون ملے گا، اتنا قرضہ مل سکتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم قرض بھی دے رہے ہیں اور ان کو نسلوں کو برباد بھی کر رہے ہیں، تعلیم کے نام سے، رفاہی کاموں کے نام سے، این جی اوز کے نام سے، نہ جانے کن کن طریقوں سے۔ تو پھر یہ ایک ایسی بربادی ہے اس امت کی کہ پھر یہ امت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کیا عرب اور کیا عجم، کیا مشرق اور کیا مغرب کا مسلمان، آج سب ہی اسی وبا کا شکار ہے۔ آج کے نوجوان سے پوچھو تو اس کی ایک ہی شہوت پوری ہو جائے، پیٹ بھر جائے، اس کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ سفید چمڑی نے آج کے نوجوان کو ایسا اغوا کیا کہ اس کے دل کے اندر ماں باپ کا احترام بھی ختم۔ اللہ اور اللہ کا رسول کو نہیں مانتا تو ماں باپ کس کھاتے میں؟ ماں باپ کس کھاتے میں؟ خاندان کس کھاتے میں؟ بڑے کس کھاتے میں؟ اسلامی روایات کس کھاتے میں؟ کسی چیز کا پرواہ نہیں ہوتی۔ گوری چمڑی ہے ایسی خطرناک، یہ سحر ہے، جادو ہے۔ جب اس کا بندہ شکار ہو جاتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ لیلا اور مجنون قصہ تو مشہور ہے، اب تو ایسا لگتا ہے معاشرے کے ہر دوسرے کہانی لیلا اور مجنون کی ہے، ہر دوسری کہانی۔ اور بدقسمتی سے بسا اوقات گھر بنے ہوتے ہیں، شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن لیلا مجنون قصے کی نحوست سے یہ گھر اجڑ جاتے ہیں۔ بیٹے ہیں اس کے، برباد گھر، وہ شادی کر چکا ہے، اس کی اولادیں، اس نے دوسروں کا گھر اجاڑ کر دیا۔ یہ بربادیاں ہیں، معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جس معاشرے کے اندر پہلے طلاق اور خلا کا نام نہیں تھا، آج مسلمانوں میں ایسا لگتا ہے اب کام ہی یہی رہ گیا، طلاق اور خلا، طلاق، اور ہر گھر کے اندر اجاڑپن، ہر گھر کے اندر فساد ہے۔ کیا مال کی کمی ہے؟ پیسوں کی کمی ہے؟ نوکریاں نہیں مل رہی؟ یہ بات نہیں ہے، بہت بڑا جہیز لے کے آتی ہے، اور اس نے اپنی شادی پر بھی بہت مال خرچ کیا ہے، لیکن بے حیائی کا سد باب نہ شوہر نے کیا نہ ان کے ماں باپ نے کیا۔ آج اگر جہیز تیار ہو اور گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو ماں پریشان، باپ پریشان کہ میری بیٹی اب دوسرے گھر میں کیسے جائے گی، اس کو ساس تنگ کرے گی، تانا دیں گے اسے سہیلیاں، اس کی شادی کیسے ہوگی۔ آج ماں باپ کو یہ احساس نہیں کہ یہ بیٹی حیا کی دولت سے محروم ہے، یہ اگلا گھر کیسے آباد کرے گی۔ اس کی آنکھوں میں حیا نہیں رہا، اس کا دل پاکیزہ نہیں رہا، اس کی دوست بہت بن گئے، کالج میں بھی اس کے دوست ہیں کچھ، یونیورسٹی میں بھی بن چکے ہیں، اور جہاں اس نے جسے کہیں کہ جہاں اٹھی بیٹھی ہے وہاں بھی اس کے دوست بن گئے، یہ اپنے شوہر کو کیسے قبول کرے گی۔ پہلے تو بیٹی گھر سے جاتی تو اس کے دل کے اندر صرف ایک شوہر ہوا کرتا تھا، اب نہ جانے کتنے دل کے اندر اس نے بت برسائے سنبھالے ہوتے ہیں، اور جب پھر اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو ظاہر ہے اونچ نیچ تو ہوتی ہے۔ شوہر جو ہے کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی میٹھی، کبھی غصہ ہوتا ہے، اسے وہ پرانے ہی دوست یاد آتے ہیں جس کے ساتھ وہ کلموں میں اور پارک میں اور نہ جانے کہاں کہاں دن اور رات گزارے، اور یہ چیز اس کی ازواجی زندگی کو برباد کر دیتی۔ یہ سبھی دیکھ رہے ہیں، بیت رہی ہے پورے معاشرے کے ساتھ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے اپنی امت کو سمجھایا
ارے اپنے معاشرے کو فساد سے بچانے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنی سوسائٹی میں، اپنے بازاروں میں اسلامی معاشرت جس میں حیا ہے، جس میں پاک دامنی ہے، جس میں عزت نفس ہے، جس میں غیرت ہے، جس میں غیور پناہ ہے، ارے وہ زندہ کرو، بچ جاؤ گے، نسلیں بچ جائیں گی، اولادیں بچ جائیں گی، گھر بچ جائیں گے، بیٹیاں بچ جائیں گی، ان کے گھر آباد ہو جائیں گے، نوجوانوں کا شباب بچ جائے گا، اولادیں طلاق کی صورت میں جو ویران جسے کہیں گے بے آسرا ہو جاتی ہیں، اس سے بچ جائیں گی۔ اس لیے آقا مدنی نے فرمایا کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کی محبت سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ اور پھر عجیب بات فرمائی، فرمایا فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، بنی اسرائیل جو برباد ایک قوم ہو چکی ہے، ذلت اور رسوائی اس کا نشان بن چکا ہے، فرمایا اس کے اندر بھی سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا تھا، عورتوں کا فتنہ تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عورت اگر اسلامی روایات پہ عمل کرے تو امت کا، انسانیت کا، معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہے، قومیں اسی سے بنتی ہیں، اسی سے سنورتی ہیں۔ اور اگر اس کے اندر سے اسلامی روایات نکل جائیں، اسلامی زندگی نکل جائے، اسلامی معاشرت نکل جائے، حیا نکل جائے، تو پھر اس سے بڑا کوئی فتنہ کوئی نہیں۔ بڑے بڑے کے عقل معاف ہو جاتے ہیں، بڑوں بڑوں کے دل جسے کہیں کہ شکار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیال کرنا۔ اور آج حال یہی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان بیٹی ہے جس کا تعلق فاطمہ جیسی باحیا بہن بیٹی سے نسبت ہے اس کی، عائشہ جیسے پاکیزہ خاتون سے جس کی حیا کے لیے اللہ نے، جس کی پاک دامنی پر اللہ نے قرآن میں 10 آیتیں اتار دیں، پتہ نہیں چلتا کہ اس کا تعلق امی عائشہ سے۔ ایسی نسل آج وجود میں ہے معاشرے کے اندر، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفان من اہل النار، 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، لم اراہما، فرمایا میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، میرے زمانے کے اندر نہیں ہے وہ۔ فرمایا ایک قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، جن کے پاس گائیں اور بھینس کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں پہ ظلم کریں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو ظالم ہوں گے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا۔ فرمایا دوسرا وہ طبقہ عورتوں کا جو کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوئی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی۔ اس پاکیزہ زور کے اندر صحابہ نے تو نبی کی بات پہ تصدیق کر لی، انہوں نے ایسی مخلوق دیکھی نہیں تھی کہ لباس پہنی اور پھر ننگی ہو۔ اور آج ایسی مخلوق ہر قدم پہ نظر آتی، بازار، گلیاں، گھر، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ ایسی مخلوق نظر آتی ہے۔ لباس ہے اتنا باریک، اندر کا سارا جسم جھلکتا ہے، یعنی اپنی جسم کی نمائش ہو رہی ہے، یا اتنا باریک، اتنا چست، اتنا مختصر کہ وہ لباس ہی نہیں ہے۔ تو نبوت کی زبان سے الفاظ جو نکلے وہ بڑے معجزانہ ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ ایسی مخلوق ہر جگہ نظر آئے گی۔ فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، خود بھی مائل ہو جائیں گی اور دوسروں کو مائل کریں گی، اپنے طرز عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنے مختلف مکر و فریب سے کتنے نوجوانوں کی جوانیاں داغدار کر دیں گی، کتنوں کے گھروں کو اجاڑ دیں گی۔ صاحب گئے گھر سے روٹھ کر، چائے نہیں ملی وقت پر، آج بیوی نے نہیں دی، دفتر گئے جو ان کی ملازمہ اور خادمہ تھی، بڑے پیار سے کہے لیجیے میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، اس کے میٹھے بول، اس کی محبت آ گئی، گھر کی بیوی کی نفرت آ گئی، گھر اجڑ گیا۔ رکھیں نا گھروں میں، دفتروں میں رکھی، سنبھال کے رکھی، کتنی رکھی، دفتروں میں، فیکٹریوں میں بھرے پڑے ہیں۔ عجیب بدقسمتی ہے کہ نوجوان بے روزگار، اور ایسے بے روزگار بعض تو ایسے ہیں کہ عورتیں کام کر رہی ہیں، مرد گھر میں بیٹھے ہیں، غیرت کے خلاف ہے۔ مردوں کو کام کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، عورتیں کر رہی ہیں، اور یہ فکر نہیں کہ کیا بنے گا۔
فرمایا ممیلات مائلات، مائل ہونے والیاں، مائل کرنے والیاں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں کے بال یوں اوپر جیسے کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحا، جنت تو کو جا جنت کی بو بھی نہیں سونگیں گی. حالانکہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، اللہ کی جنت کی خوشبو میلوں ہاں میل سونگی جا سکتی ہے، یہ اتنی دور کر دی جائیں گی. تو میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی خبردار، اس فتنے سے خبردار فرمایا، اور پھر قرآن اور حدیث میں بہت ساری ہدایات دیں. انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ جن ہدایات کی روشنی میں ہم اپنے گھروں کو، اپنے زندگیوں کو اس فتنے سے بچا سکتے ہیں، اس فتنے سے بچا سکتے ہیں. ورنہ اب تک پانی سر سے نہیں گزرا، اب بھی موقع ہے. اگر ہم سنبھلنا چاہیں تو سنبھل سکتے ہیں، قدم رکھنا چاہیں تو سنبھال سکتے ہیں. لیکن اگر سست روی کا انداز یہی رہا، غفلت یوں ہی رہی، درگزر یوں ہی کرتے رہے، چشم پوشی یوں ہی کرتے رہے، گناہ گاروں کے ساتھ ہم بھی ویسی زندگی گزارتے رہے، تو یاد رکھیں ہماری نسلیں نہیں بچیں گی. ہماری بیٹیاں پھر ہمارے سامنے وہ کریں گی کہ ہم پھر کچھ کہہ بھی نہیں سکیں گے. ہمارے اولاد، نوجوان بیٹے وہ تماشا ہماری آنکھوں کے سامنے کریں گے کہ روکنا چاہیں گے پھر بھی نہیں روک پائیں گے. پھر سب کچھ وہ ہوگا اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہے اور کہتے ہیں جی زمانے کا تقاضا ہے، کیا کر سکتے. اگر یوں ہی کہتے رہے تو پھر انجام بہت برا ہے، جیسے مغرب میں ہو رہا، جیسے کہ ہو رہا ہے. تو اللہ ہم سب کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے اور جو کچھ کہا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.